بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کرتے ہیں باغ و بہار کے حوالے سے۔ باغ و بہار کو دہلوی تہذیب کا عکاس کہا جاتا ہے۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی تہذیب سے وابستہ تھے، یعنی دلی کے رہنے والے تھے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے خود کو دلی کا روڑا لکھا ہے اور انہیں دہلی والا ہونے پر بڑا فخر ہے۔ میر امن کی باغ و بہار میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی اس خوبصورت اور دلکش انداز میں کی گئی ہے کہ باغ و بہار کے آئینے میں ہمیں اس دور کا عکس نظر آتا ہے۔ باغ و بہار میں اس عہد کے دلی کے اشخاص اور افراد کی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے اور اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، گویا یہ ایک زندگانی کا نقشہ ہے۔ میر امن کا عہد محمد شاہی روشوں کا عہد تھا۔ دلی کی معاشرت خوشحال، خوشپوش اور خوش وقت معاشرت تھی۔ تکلف و اہتمام، آرائش و زیبائش اس معاشرے کے تہذیبی امتیاز میں شامل تھے۔ مہمانداریوں، تقاریب اس تہذیب میں یعنی اس کا ایک خاص حصہ تھا۔ شاہی محلات اور درباروں میں بزم آرائیوں اور محفلوں کے تذکرے رہتے تھے۔ محفل جمتی اور محفل سجتی، یہ سب چیزیں دولت مندی کی پیداوار ہوا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی کثرت تھی۔ شاہی درباروں اور نوابوں کی حویلیوں میں کئی قسم کی اشیاء موجود تھیں اور کسی شے کی کمی نہ تھی۔ دلی کی تہذیبی زندگی کے تمام لوازمات اپنی تمام جزیات و تفصیلات کے ساتھ میر امن نے باغ و بہار میں مؤثر انداز میں پیش کیے ہیں۔ دلی کی ضیافتیں، محفلیں اپنے تمام تر ساز و سامان اور آرائش و زیبائش کے ساتھ باغ و بہار کے صفحات میں قدم قدم پر یعنی ہمیں ان تمام چیزوں کی تصویر کشی ملتی ہے۔ مردانہ زنانہ لباسوں کی تفصیل، رہن سہن کے طور طریقے، موسموں اور میلوں کی تفصیلات، بزم نشاط اور محفل راگ رنگ کے نقشے، ساز و سامان اور آواز کی جزیات اور کئی دیگر رسم و رواج جو دلی کی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کو ظاہر کرتے ہیں، وہ ہمیں باغ و بہار میں نظر آتے ہیں۔ معاشرت کی مرقع نگاری وہ باغ و بہار کا طرۂ امتیاز ہے۔ میر امن نے جس شے کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل کے انبار لگا دیے ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصنیف میں دلی کی معاشرت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر لیا ہے۔ قصوں کے منظر فارس و عجم اور ملک فرنگ کے ہیں، لیکن ان کی معاشرت دلی کے مغل دربار کی ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، میر امن قصہ روم، شام، چین اور ایران لکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے مرثیہ گو شاعروں کی طرح آداب و رسوم اپنے ہی دیس کے بیان کرتے ہیں۔ باغ و بہار نہ صرف دلی کی معاشرت کی آئینہ دار ہے، بلکہ اس میں دہلوی ذہن بھی اجاگر نظر آتا ہے۔ باغ و بہار کے محاورے دلی والوں کے ذہنی میلانات کی عکاسی کرتے ہیں۔ باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے، یہ اس زمانے کے ذہنی رجحانات کی آئینہ دار ہے۔ معنوی طور پر میر امن کی داستان نویسی نے اردو ادب میں بعض قابل ذکر اضافے کیے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں چیز وہ واقعیت نگاری ہے۔ وہ جزیات کی مدد سے اپنی تصویروں میں زندگی کا رنگ بھرتے ہیں۔ یہاں شاہ و گدا، امیر و وزیر اور سوداگر اصل بازار میں ہمارے 1000 سالہ معاشرتی پس منظر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے درویش کے قصے میں دہلویت کا رنگ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ باغ و بہار کے خوبصورت محل، رنگین محفلیں، عظیم الشان دعوتیں، رنگ برنگے مختلف قسم کے کھانے، طرح طرح کے لباس صاف یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق ہندوستان کی تہذیب و معاشرت سے ہے۔ گفتگو میں شریفانہ لب و لہجہ، حفظ مراتب، نکتہ آفرینی اور رکھ رکھاؤ، یہ سب اس عہد کی دلی کے نقوش ہیں جو باغ و بہار میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ باغ و بہار میں جہاں ہمیں اس زمانے کی دہلوی تہذیب کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، وہاں ہمیں اس دور کے عقائد و میلانات اور افکار و توہمات کے ساتھ ذہنی رجحانات وغیرہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب ہے، کیونکہ اس میں مصنف کی ذات اور اس زمانے کا عکس واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ میر امن کا خاندان پشتو سے مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔
اس لیے وہ شاہی خاندان، عمرہ، وزراء اور وہاں کی عام زندگی سے پوری طرح آگاہی رکھتے تھے۔ مجلسی زندگی اور سماجی تقریبوں سے بھی انہیں مکمل طور پر واقفیت حاصل تھی۔ باغ و بہار میں میر امن نے صرف اونچے اور اعلیٰ طبقے کی زندگی کی ہی عکاسی نہیں کی، بلکہ اس دور کے عام انسانوں کے کرداروں اور اجتماعی رویوں کی جھلک بھی موجود ہے۔ باغ و بہار ایک داستان ہے، اس کی حیثیت اردو کی افسانوی ادب میں ایک سنگ میل کی سی ہے اور اسے زبان و ادب کے ایک شاہکار کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کی ایک مکمل دستاویز ہے۔ یہ اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیبی احوال و آثار اور قواعد کا مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ میر امن دہلوی نے اگرچہ باغ و بہار کو ایک داستان کے طور پر پیش کیا ہے جس میں بہت سا حصہ فرضی کرداروں پر مشتمل ہے، لیکن اس پوری داستان میں دہلی شہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جھلکتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس قصے کا تمام تر ماحول بھی دلی کا ہے۔ اگر میر امن غیر ممالک کا بیان بھی کرتے ہیں تو وہاں کی تصویر کشی اس انداز سے ہوتی ہے گویا دلی کے کسی محلے کا بیان ہو رہا ہے۔ قصے کے تمام کردار بھی دہلوی دکھائی دیتے ہیں اور یوں اس پوری داستان میں ہمیں جگہ جگہ دلی کی معیشت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ شکریہ۔